حالیہ کچھ عرصے میں پاکستان سمیت مسلم دنیا میں خلافت کے نظام کے دوبارہ قیام کا مطالبہ دن بدن زور پکڑتا جا رہا ہے۔ اس مطالبے کے مخالف بھی یہ پروپیگنڈا پورے زور و شور سے کر رہے ہیں کہ خلافت تو 1400 سال پرانا نظام ہے جو آج کے دور سے مطابقت نہیں رکھتا، اور خلافت کا مطالبہ کرنے والے دوبارہ سے انسانیت کو پتھر کے زمانے میں لے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ مسلمانوں کا بھی ایک شاندار ماضی تھا اور وہ بھی ٹیکنالوجی میں آگے تھے۔ خلافت نے نہ صرف اپنے سنہری دور میں ملٹری پاور بلکہ ٹیکنالوجی میں بھی ترقی کی، وہ ٹیکنالوجی جس کا یورپ خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مسلمانوں نے اس دور میں ٹیکنالوجی کو نہ صرف محفوظ کیا بلکہ ہر شعبہ زندگی میں نئی جہتیں پیدا کی۔ دنیا میں پہلی بار مزدوروں کی تنخواہیں مقرر کرنے کا نظام بھی خلافت میں وضع کیا گیا جب یورپین ڈارک ایج میں رہ رہے تھے، اور عباسیوں نے اپنی خلافت میں بغداد کو جدید طرز پر تعمیر کرنے کا منصوبہ شروع کیا تو خلیفہ المنصور نے پوری دنیا سے انجینئرز اور تعمیرات کے ماہرین کو اکٹھا کیا۔ 1,00,000 مزدور جمع کر کے ان کی تنخواہیں مقرر کی۔ نئی تعمیر کے بعد بغداد دنیا کا پہلا دائرہ نما شہر بننے کے ساتھ ساتھ ایشیا اور بحر روم کو ملانے والی سب سے بڑی تجارتی منڈی بن گیا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے ہی دور 786 عیسوی سے 806 عیسوی میں بغداد اور قسطنطنیہ کے گرد گول دیواریں بنا کر بیرونی حملہ آوروں اور یلغاروں سے بچنے کے مسئلے کو حل کر دیا گیا، جبکہ اس کے برعکس یورپی ماہر تعمیرات 4 کونوں والی دیواریں تعمیر کرتے تھے اور ایک کونے پر دباؤ پڑنے سے دیواریں گر جاتی تھیں، جس کی وجہ سے فوجیں شہر میں داخل ہو جاتی تھیں۔ دنیا جسے آج ونڈ مل کے نام سے جانتی ہے، یعنی ہوا سے توانائی پیدا کرنا، یہ ٹیکنالوجی بھی مسلمانوں نے اپنے دور خلافت میں متعارف کروائی، جس کو یورپ نے 500 سال بعد اپنایا۔ اناج کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے، زراعت کو نئی جہت دینے کے لیے عباسیوں نے دجلہ و فرات کے پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کر کے نئی نہروں کا جال بچھایا۔ سب سے بڑی نہر دجلہ اور فرات کے درمیان بہتی تھی اور اس نہر کو نہر عیسیٰ کا نام دیا گیا، جس کی وجہ سے شام اور عراق کے درمیان نئے بحری راستے کھلے۔ جدید سیوریج کے نظام کو بھی مسلمانوں نے ہی بنایا، جبکہ حجاج بن یوسف کے 702 میں تعمیر کیے جانے والے سیوریج کے نظام کو بھی جدید انداز میں دوبارہ سے بنایا۔ مغرب جو آج مسلمانوں کو غیر مہذب اور ان پڑھ سمجھتا ہے، اس کے بنیادی اور قدیمی علوم کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے مسلمانوں نے عربی ترجمے کا بڑا منصوبہ بنایا اور اس کے لیے بیت الحکماء کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی، اور اس کام نے ریاست میں صنعت کا درجہ حاصل کر لیا۔ انہی علوم کو نئے انداز میں ڈھالا اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ایسی ایجادات کی گئیں جس سے دنیا آج بھی مستفید ہو رہی ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ مسلمانوں نے اندلس میں تقریباً 800 سال حکومت کی۔ کرتبہ جو اندلس کا دارالحکومت تھا، اس میں ہی اس وقت 800 اسکول تھے اور حکمرانوں کی نجی لائبریریوں میں 6 لاکھ سے زائد کتب موجود تھیں۔ بغداد، کرتبہ، استنبول اور دمشق کی یونیورسٹیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، جہاں پر یورپ کے بادشاہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے خلفاء کے احسان مند ہوتے تھے۔ ویسٹرن ہسٹورینز کے اکارڈنگ اس وقت کے یورپی بادشاہ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، اور مسلمانوں کے دور خلافت میں اندلس میں بہت مشکل سے ہی کوئی ان پڑھ کسان ملتا تھا۔ لاتعداد تحقیقی ادارے کھولے گئے جنہوں نے ہیومینٹیز، سائنسز، میتھمیٹکس، اسٹرانومی، زوالوجی، کیمسٹری، میڈیسن اور جیوگرافی میں بے پناہ خدمات سر انجام دی۔ مسلمان سائنسدانوں، دانشوروں اور ماہرین نے قدیم تہذیبوں کے لکھے نسخوں کا ترجمہ کیا، جس میں فیثاغورس، پلاٹو، ارسطو اور سقراط کا کام شامل ہے۔ انہی علوم کی بنیاد پر آج ہمارے ہمسایہ ملک کے لوگ گوگل اور بڑی بڑی کمپنیوں کے CEOs بن رہے ہیں، لیکن بطور مسلمان ہم اپنے اصل اور بنیادی علوم سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ آج مغرب سمیت پوری دنیا انہی علوم کی بنیاد پر ترقی کے منازل طے کر رہی ہے۔ آج عالمی میڈیا تو درکنار، مسلم ممالک کا میڈیا خود مسلمانوں کے ان عظیم کارناموں کو یکسر نظر انداز کر کے مسلمانوں کی انسانیت کے لیے تمام خدمات کو فراموش کر دیتا ہے۔